یہ بندہ سمندر میں کچھ گھنٹوں کے لیے مچھلیاں پکڑنے جاتا ہے، لیکن ایک سمندری طوفان کی وجہ سے یہ 1.5 سال تک اس میں پھنس کر رہ جاتا ہے۔ اسے ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے سرچ آپریشن کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کہیں بھی نہیں ملتا۔ آخر وہاں کی حکومت اسے مردہ ڈکلیئر کر دیتی ہے۔ اس کے گھر والے اس کے مرنے کا سوگ منا چکے ہوتے ہیں، لیکن 1.5 سال بعد یہ بندہ زندہ سلامت اپنے گھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ دیکھ کر صرف اس کے گھر والے نہیں بلکہ پوری دنیا حیران رہ گئی کہ آخر ایک انسان 7 فٹ کی بوٹ پر بغیر کھانے اور پانی کے کیسے زندہ رہ سکتا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے۔ چلے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ یہ کہانی ہے جو سیلواڈور الورنجا کی، جو 17 نومبر 2012 کو آبادی سے 150 کلومیٹر دور سمندر میں اپنے دوست کے ساتھ مچھلیاں پکڑنے آیا تھا۔ ان کا یہی پلان تھا کہ کچھ گھنٹے وہ سمندر میں مچھلیاں پکڑیں گے اور شام ہونے سے پہلے وہ گھر کو لوٹ جائیں گے۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد ایک سمندری طوفان نے ان کو گھیر لیا، جس سے بچنے کے لیے انہوں نے 3 گھنٹے مسلسل فل سپیڈ میں بوٹ چلائی، جس کے نتیجے میں وہ کافی دیر بعد آبادی کے کافی قریب بھی پہنچ گئے تھے، یہاں تک کہ انہیں میکسیکو کی پہاڑیاں دور سے دکھائی دے رہی تھیں۔ لیکن اس کے بعد وہ ہوا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہیں پر ان کی بوٹ خراب ہو جاتی ہے۔ چیک کرنے پر انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں فیول ختم ہو گیا ہے۔ اب نہ تو ان کے پاس کوئی چپو تھا جس سے وہ کشتی کو موو کرا سکتے تھے، اور نہ ہی کوئی لائف جیکٹ۔ اب وہ پوری طرح سمندر کے رحم و کرم پر تھے، لیکن خوش قسمتی سے انہیں ایک ریڈیو ملتا ہے جس سے وہ اپنے باس کو سگنل بھیجتے ہیں کہ وہ سمندر میں پھنس گئے ہیں، ان کا فیول ختم ہو گیا اور انہیں جلد سے جلد ریسکیو کیا جائے۔ لیکن 1 گھنٹہ گزر جاتا ہے، ان کے باس کی طرف سے کوئی ریسکیو ٹیم نہیں آتی، اور ان کا یہ انتظار دن سے رات میں بدل جاتا ہے، لیکن ان کے لیے کوئی مدد بھی نہیں آتی۔ اور کافی ٹائم گزر جانے کے بعد ان کے ریڈیو کی بیٹری بھی ختم ہو جاتی ہے، اور اب ان کا رابطہ باہر کی پوری دنیا سے ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ سمندری لہریں آہستہ آہستہ ان کی بوٹ کو پیسیفک اوشن کی طرف لے کر چلی جاتی ہیں۔ پیسیفک اوشن دنیا کا سب سے بڑا اوشن ہے، جہاں پر اگر کوئی بڑے سے بڑا بحری جہاز بھی کھو جائے تو اسے بھی ڈھونڈنا ناممکن سی بات ہے۔ ان کے پاس اب جو بھی کھانے پینے کا سامان تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، اور باہر سے انہیں کسی قسم کی کوئی مدد کی امید بھی نہیں تھی۔ اب وہ سراسر سمندر کے رحم و کرم پر تھے، اور انہیں اپنی موت صاف صاف نظر آ رہی تھی۔ اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے مچھلیاں پکڑیں اور انہیں کچا کھانا شروع کر دیا، اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے وہ کچھووں کا خون پیا کرتے تھے، اور اگر کبھی بارش ہو جاتی تو ان کے لیے غنیمت ہوتی تھی۔ بارش کا پانی سٹور کر کے وہ بارش کا پانی پیتے رہتے تھے، یہاں تک کہ ایسے کرتے کرتے انہوں نے 4 مہینے گزار دیے۔ جوش ایک مضبوط انسان تھا، لیکن اس کا دوست یہ سب برداشت نہیں کر پایا۔ اس نے 4 ماہ بعد ہی سمندر میں چھلانگ لگا لی اور اپنی جان لے لی۔ جوش بالکل اکیلا پڑ گیا۔ ایٹ لیسٹ پہلے اس کے ساتھ بات کرنے کے لیے کوئی انسان تو ہوا کرتا تھا، لیکن اب وہ جوش بالکل اکیلا پڑ گیا تھا، اور اسے اپنے چاروں طرف خوفناک سمندر ہی دکھائی دیتا تھا۔ ہر دن وہ اپنا آخری دن سمجھ کر جیتا تھا، لیکن اس نے بالکل بھی ہار نہیں مانی، اور اسی طرح مچھلیوں کو پکڑ پکڑ کر کھاتا رہا، اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے کچھووں کا خون پیا کرتا تھا، اور بارش کا پانی سٹور کر کر کے اس نے اپنے پینے کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری، اور ایسے کرتے کرتے تقریباً 13 ماہ گزر گئے، اور آخر 13 ماہ بعد اسے اپنی طرف ایک شپ آتے ہوئے دکھائی دیا۔ اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، کیونکہ اسے 13 ماہ میں پہلی بار اپنی زندہ بچ جانے کی کوئی امید ملی تھی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اس نے کئی بار ہاتھ ہلائے، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کارگو شپ میں کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس واقعے کے بعد جوز بہت ہی ٹوٹ چکا تھا۔ اسے 13 ماہ میں پہلی بار اپنی زندہ بچ جانے کی کوئی امید ملی تھی، وہ بھی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور ہمت نہیں ہاری، اور ایسے کرتے کرتے تقریباً 1 مہینہ اور گزر گیا، یعنی کہ اب تک اسے 14 ماہ گزر چکے تھے۔ اب تو اس کے گھر والے بھی اس کے واپس آنے کی امید چھوڑ چکے تھے، اور ہر کسی کو وہ تقریباً بھول ہی گیا تھا، اور اب جوز کی حالت بھی بہت ہی خراب ہو چکی تھی۔ اس کے کپڑے کافی پھٹ چکے تھے، اور اس کا حلیہ، اس کی حالت سب بگڑ چکی تھی۔ جوز 14 ماہ میں تقریباً 12,000 کلومیٹر کا سفر طے کر چکا تھا، لیکن ابھی تک اسے کوئی آئی لینڈ نہیں ملا تھا۔ 14 ماہ بعد اس کی قسمت نے کام کیا، اور اسے اپنی طرف پانی میں کچھ بہتے ہوئے ناریل دکھائی دیے، اور کچھ پرندے بھی اڑ رہے، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ یقیناً یہاں پہ قریب کوئی آئی لینڈ ہے جس پر ناریل کے درخت ہیں، اور وہ بہتے ہوئے اس پانی میں آ گئے، اور کافی ٹائم گزرنے کے بعد اسے وہ آئی لینڈ دکھنے لگا۔ اس کی خوشی کو کوئی انتہا نہیں تھی، اور اس نے اس موقع کو
ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ فوراً پانی میں کود گیا اور تیرتا ہوا اس آئیلینڈ پر پہنچ گیا۔ اس آئیلینڈ پر پہنچ کر اسے ایک گھر دکھائی دیا اور اس گھر میں وہ گیا۔ وہاں پر کچھ لوگ رہتے تھے جس کو جوز نے اپنی ساری کہانی سنائی۔ یہ سب سن کر بہت حیران رہ گئے۔ انہوں نے جوز کو کھانا دیا، اسے کپڑے دیے، اس کی ساری کہانی سنی۔ یہ سب کرنے کے بعد انہوں نے اسے گورنمنٹ کے حوالے کر دیا اور وہاں کی گورنمنٹ نے جوز کو واپس اس کے گھر تک سیفلی پہنچایا۔ 14 ماہ بعد زندہ سلامت گھر میں دیکھ کے اس کے گھر والے خوشی سے پاگل ہو گئے۔ صرف وہ ہی حیران نہیں ہوئے بلکہ پوری دنیا حیران رہ گئی کہ آخر یہ انسان 1.5 سال تک ایک سمندر میں چھوٹی سی بوٹ پر کیسے زندہ رہ گیا۔ اس خبر کو پوری دنیا کے میڈیا نے کور کیا۔ ہر نیوز چینل والے اس خبر کو دکھا رہے تھے۔ یہ خبر پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ اس کے بعد جوز کے بہت سارے انٹرویوز ہوتے ہیں اور جوز اپنی ایک کتاب بھی لکھتا ہے جس کا نام ہے 438 Days، جس میں وہ اپنے سروائیول کی ساری کہانیاں اور اپنے مسئلے بتاتا ہے۔ یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔